مجھے گھسیٹا, مجھے پکڑا اور میرے بال کھینچے گئے, اور مجھے الگ سے کسی کمرے میں جا کر 3-4 افسران نے جو ہے نا ایک ساتھ جو ہے نا مجھ پر تشدد کیا. میں خاموش رہی, میں نے یہی کہا کہ آپ کا قصور نہیں ہے. جب وہ مجھے مار رہے تھے میں تب بھی ان پولیس افسران سے یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے ایسا نہیں کریں, ہمارے پاس بچے ہیں, عورتیں ہیں, ہمارے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. ذاکر مجید اسٹوڈنٹ تھا. ذاکر مجید ابھی اس کو 14 سال ہوا. ابھی میں اسلام آباد آ گیا, ذاکر کے لیے آ گیا. ذاکر کو بازیاب کرو. ابھی 14 سال ایک دن نہیں ہے, ایک پاس نہیں ہے, 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے. 14 سال عرص ہے. ہمارا گھر برباد ہو گیا. پہلے سے ذاکر کے ابو کو شہید کیا. وہ الیکشن کا دن تھا, اس کے ابو کو شہید کیا. ذاکر کی اپنے ابو کو لاش کو دیکھا, وہ اتنا چیاٹ لگایا. بعد وہ بڑا ہو گیا, اس کو اٹھایا. وہ اسٹوڈنٹ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, یہ فروز این بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو. ناظرین, مسنگ پرسنز کا معاملہ انتظامیہ, پولیس کی دہشت گردی, پولیس کی غنڈہ گردی اور ضلعی انتظامیہ کی مس مینجمنٹ اور پھر ریاستی جبر کی وجہ سے اس طرح شدید ہو گیا ہے کہ اب اس کو روکنا میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. اب اس میں یہ جو اصل میں معاملہ تھا, اگر معاملات مردوں کی حد تک رہتے تو بہتر ہوتا, لیکن جس طرح مسنگ پرسنز کے لواحقین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا, جس طرح انہیں ٹھڈے مارے گئے اور جس طرح ان کو جو ہے وہ ڈنڈوں سے پیٹا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا, یہ وہ معاملات ہیں کہ جنہوں نے مسنگ پرسنز کی اس تحریک کو انتہائی شدید کر دیا ہے. کل تک یہ معاملہ صرف اسلام آباد کی ایک سڑک تک پھیلا ہوا تھا, اور اگر ان کو سموتھ وے میں آنے دیا جاتا تو میرے خیال میں یہ معاملہ محض نیشنل پریس کلب کے باہر تک ہی محدود رہتا. لیکن اب یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے. اب اس کے حوالے سے ناظرین اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مظاہرین کا احتجاج جاری ہے. آج گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. سابق رکن اسمبلی علی وزیر نے بھی مظاہرے میں شرکت کی. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے خزدار, حب, کلات, گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں احتجاج کیا اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی. میں نے کہا نا کہ آپ جب خواتین پر تشدد کریں گے, بچوں پر تشدد کریں گے اور بہمانہ تشدد کریں گے, اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں. اب اس میں جو احتجاج کا معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ بھوانی کے مقام پر کراچی کوئٹہ قومی شاہراہ پر دھرنا دیا گیا, جس کے باعث ٹریفک دوسرے روز بھی معطل رہی. گوادر میں رکشہ ڈرائیوروں نے مرین ڈرائیو بلا فاضل چوک تک احتجاجی رکشہ ریلی نکالی. ریلی کی قیادت حق دو تحریک کے بابر شہزاد نے کی. کراچی میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزدور اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ بلوچ نوجوانوں کے قتل میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے. میرپور خاص میں بھی اسلام آباد پولیس کی تشدد کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا. اب ناظرین, یہ جو آج آپ نے کیا, جو کچھ آپ نے کیا, 3 وزراء بھیجے, گزشتہ روز 3 وزراء نے پریس کانفرنس کی. اب یہ پریس کانفرنس کافی نہیں ہے. جس طرح آج 3 وزراء گئے, اسی طرح اگر اسی دن 3 وزراء جب اسلام آباد کے جو وہاں تک پہنچے تھے, ٹول پلازا تک پہنچے تھے جہاں ان کو روکا گیا, وہیں پہ جا کے مذاکرات کر لیتے تو شاید معاملات اس حد تک نہ بگڑتے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بات کریں, آپ کے لہجے سخت ہیں. ہمارے لہجے سخت نہیں ہو, یہ ہمارا ضرب ہے. آپ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم آپ کو ہی تعلیم دے رہے ہیں. آپ کے پولیس والوں کو بول رہے ہیں کہ خدا کرے, نہیں کرے ایسا. ہم ضرب والی قومیں ہیں. ہمیں برداشت جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے. ہم نے اپنے غصے کو اپنے حوصلے میں بدل دیا ہے. آپ دیکھیں, آپ نے ان عورتوں پر ظلم کیا, آپ نے ان عورتوں کو مارا. آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے. اسلام آباد میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا ہے. اسلام آباد کی ساری جو عمارتیں کھڑی ہیں, ان سب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بلوچ کی نسل کشی کی جائے. پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دو.
कुत्तों को बकरियों को घसीट के लेकर जाते ना, हमें इसी तरह से लेकर जा रहे थे, ना कि वहाँ हमें इंसान समझा जा रहा था। हमें बाकायदा तशद्दुद भी किया गया, हम ज़बरदस्ती बिठाने के बावजूद भी तशद्दुद हम पे बहुत ज़्यादा किया गया। और मैं बस में नहीं बैठी, मैं हामिद मीर साहब के साथ थी। फिर इन्होंने इनसे मुझे घसीट के मुझे अंदर लेकर गए। फिर वहाँ 4 औरतों ने बड़े बड़े डंडों से चारों ने मिलके मुझे बहुत ज़्यादा मारा। कि ये बच्ची जो है इसको इंसाफ नहीं दिया। इस्लामाबाद की जो लेडीज़ पुलिस है वो इसके आंसू देखने के शौक़ में मुब्तला थी। उन्होंने इसको मारा कि ये रोए, इसके आंसू बह रहे हैं, लेकिन इसे रोने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये अल्फाज महज अल्फाज नहीं है, ये नफ़रत का इजहार है, ये वफाक से नफ़रत का इजहार है। ये जो पंजाबी मजदूरों का मामला है उसके हवाले से बात न करने का मामला, ये पंजाब से नफरत का इजहार है। अब ये नफरत फैल रही है, ये नफरत बहुत बढ़ रही है, ये नफरत रियासत के खिलाफ बढ़ रही है, ये नफरत और बढ़ेगी अगर इसको रोकने के मुनासिब इकदाम नहीं किए गए। मैं मुतवातिर कहता आ रहा हूं कि ग्रैंड डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग, लेकिन जाहिर है हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अब गुज़िश्ता रोज इन्हीं मुजाहिरीन के कैंप्स पे जाकर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने क्या कहा, जरा मुलाजा फरमा लें। खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सच्ची बात यह है कि जिस बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ इस निहत्ती बच्ची ने, महरंग बलोच ने रियासती जबर का मुकाबला किया है, पुलिस दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, उसने तमाम जमहूरियत पसंद इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं और उनका हौसला बढ़ा दिया है। तो बेटे, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको शाबाश देता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, फरतुल्लाह बाबर आपके साथ हैं, तमाम जमहूरियत पसंद इंसानी हुकूक के अलमबरदार वो आपके साथ हैं, प्रेस में भी, स्ट्रीट्स में भी, और पार्लियामेंट में इंशाल्लाह मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। ये जो लॉन्ग मार्च है किस लिए है? डेथ स्क्वाड खत्म कर दिए जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, बालाज बलोच जैसे वाकयात हमारी सरजमीन पर ना हो। अब ऐसे इक़दाम करें कि जहां ये तशद्दुद करने वाले लोग। हम बलूचिस्तान की आवाज आप सब तक पहुंचाने आए हैं, ताकि जब भी आप फलस्तीन पर बात करें, जब भी आप कश्मीर पर बात करें, और जब आप किसी बलोच पर बात नहीं करें, तो आपकी आंखें नीची होनी चाहिए। आपका ज़मीर आपको मलामत करे। पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल चुका है, आप सबको पता चल चुका है कि बलूचिस्तान में आपकी फोर्सेस ने क्या कत्ल गारत की है। नाज़रीन, जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, तो फिर रियासत की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा कि हमारे मुल्क की जो रियासत है, कहते हैं ना कि रियासत माँ के जैसी होती है। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि रियासत माँ के जैसी तो होती है, लेकिन रियासत को कभी डैम जैसा नहीं होना चाहिए कि अपने ही बच्चों को निगले, अपने ही बच्चों को खाए, अपने ही बच्चों के जिस्म काटे, उनके चेहरों को मस्ख कर दे, उनके वजूद मिटा दे, उनकी जात पर सवाल खड़ा कर दे। 1971 से शुरू होने वाला सिलसिला हजारों मस्कशुदा लाशें, हजारों अफराद की जबरी गुमशुदगी कई सवालात को जन्म देती है। अब मैं एक बच्ची की ऑडियो वीडियो देख रहा था, अब मैं कुछ इश्यूज की वजह से वो आपकी खिदमत में नहीं पेश कर रहा। वो कह रहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये रिकॉर्डिंग का गोल्ड आप रखो अपने पास, हमें गैस नहीं दो, हमें बिजली नहीं दो, हमें सड़कें नहीं दो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। खुदा के वास्ते हमें हमारे अपने बुजुर्ग वापस कर दो, हमें अपने भाई, हमारे बाप, हमें सब वापस कर दो, बस इतना एहसान कर दो हम पर। तो ये सदाएं क्या है, ये एहतजाज क्या है, ये बच्चे जो निहत्ते सड़कों पर भटक रहे हैं, ये कौन है? क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम नहीं हो गई है? अब इसी सूरत हाल में जब मिसिंग पर्सन्स, वो जिनके किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का शोहर, किसी का सरपरस्त गुम है, लापता है, जबरी तौर पर लापता है, इसी सूरत हाल में एक टीवी चैनल की एक एंकर पर्सन वहीं पे जाती है और वहीं पे जाकर उनसे कहती है, मतलब मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा था कि गरीदा फारूकी वहां जाकर क्या करना चाह रही थी, उनसे क्या कहलवाना चाह रही थी।
کیا فورس کر کے کیوں کہلوانے کی کوشش کر رہی تھی, وہ کیا کہلوانے کی کوشش کر رہی تھی, ذرا ملاحظہ فرما لیں. دہشت گرد تنظیموں کی بھی تو مذمت ہونی چاہیے. آپ مذمت کریں گے ان دہشت گرد تنظیموں؟ میری مذمت کرنے سے اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں مذمت کرنے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ جو ہے نا مذمت کرنے کی اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے مسئلہ کس نے کریٹ کیا. سب سے پہلے یہ مسئلہ شروعات کہاں سے ہوئی, انسرجنٹ تنظیمیں بنی کیسے, قوت کا استعمال کس نے کیا, سب سے پہلے فوج کشی کس نے کی 1971 میں, ٹھیک ہے نا. لوگوں کو کس نے مارا بلوچستان میں, جو آج یہ صورتحال بنی ہے یہ بنائی کس نے ہے. ان اف اینڈ بٹس کے بغیر آپ دہشت گرد تنظیموں کی مذمت کرتی ہیں. BLA ہو, BRA ہو, BLF ہو, BNA ہو. BNA تو ابھی سرفراز بنگل زینی ریاست کے سامنے. تو آپ ifs اینڈ بٹس کے بغیر, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا معاملہ نہیں ہے, لیکن یہ دہشت گرد تنظیمیں جب معصوم مزدوروں کو قتل کرتی ہیں, پنجابی مزدوروں کو قتل کرتی ہیں, وہ بھی تو شہید ہیں نا, وہ بھی تو مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے. دیکھیں یہ مسئلہ تو ریاست کا ہے, آپ یہ سوال مجھ سے نہیں کریں. دیکھیں آپ لوگ اگر صحافی ہیں اور آپ لوگ اگر اس پوزیشن پہ آئے ہیں, یہ پوزیشن ایک کمپلیکس مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. مزدور ہیں, یہ ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے نا. میں یہ بول رہی ہوں کہ بلوچستان کو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے, اب سب سے سوال ہے, پاکستان سے میرا سوال ہے کہ اس کو جنگ زدہ کس نے بنایا. جنگ زدہ بنانے والوں سے سوال کیا جائے, ٹھیک ہے نا. بلوچستان کو جنگ زدہ بنانے والوں سے سوال کیا جائے. تسلیم کرتی ہے کہ اس سے غلطی ہوئی, لیکن ریاست ان غلطیوں کو اب درست کرنے کی بات کرتی ہے. کیسے درست کرنے کی بات کرے گی؟ معصوم لوگوں کو مار کر. کیا اقبالات جس کو آپ کی عدالت نے جو ہے نا ثابت کیا کہ اس کو ریمانڈ میں ڈالا جائے, آپ نے اس کو شہید کر دیا. اس کی لاش کے ساتھ جو ہے نا یہ تحریک شروع ہوئی کہ ریاست اپنی غلطیاں ٹھیک کرنا چاہتی ہے. کیسے ٹھیک کرے گی؟ آپ سے بات کر کے, آپ سے محبت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے. کون سا مذاکرات؟ لیکن جو بلوچستان کی دوسری حقیقت دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کی مذمت واضح الفاظ میں تو ہونی چاہیے. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ مذمت کرے, کس سے مذمت کرے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ BLA کو کنڈیم کرتی ہیں. میں BLA کو کنڈیم کروں یا نہیں کروں, سب سے پہلے آپ یہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ پلیز اگر آپ بحث کرنا چاہتی ہیں, مباحثہ کرنا چاہتی ہیں, سوال کر رہی ہوں میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں, سب سے پہلے آپ BLA کے بننے سے پہلے اپنے ریاست کی جبر کو کنڈیم کرتی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں جتنی بھی نسل کشی ہو رہی ہے آپ اس کو کنڈیم کرتی ہیں کیا؟ 97 میں جو بلوچوں کو مارا گیا وہ اس کو آپ کنڈیم کرتی ہے؟ جو عورتوں کو مارا گیا, جو بوڑھوں کو مارا گیا, آپ اس کو کنڈیم کرتی ہے؟ جو 97 میں جو بھی غلطیاں کی وہ غلطیاں نہیں تھی, وہ غلطیاں تو ریاست نے خود ان غلطیوں کو تسلیم کیا. وہ جاری تسلیم نہیں کیا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ تسلیم نہیں کیا ہے. مجھے بطور صحافی بلوچستان کا دوسرا رخ بھی دکھانا ہے جو کہ دہشت گرد تنظیموں کا ہے. مجھے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے ان کی مذمت نہیں مل رہی. مجھے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے ان پنجابی مزدوروں کے لیے حمایت, ان پنجابی مزدوروں کے لیے احتجاج, ان پنجابی مزدوروں کے لیے لانگ مارچ نظر نہیں آ رہا. سب سے پہلے میرا سوال یہ آپ سے یہ بنتا ہے, دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ چکی ہوں, یہ ایک پرامن تحریک ہے, ہم کسی بھی وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ اس تحریک کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں اس ریاست میں جو ہے نا مسئلے حل ہو جائے, تو آپ کو جینون کوشچنز کرنے چاہیے. یہی کوشچنز آپ کو ریاست سے بھی کرنی چاہیے. مذمت کریں نہیں, ہم اپنے پروگرامز میں ریاست سے بھی یہی سوال کرتے ہیں. اگر آپ نے بلوچستان کے مسئلے کو ڈیل کرنا ہے تو آپ کو بلوچستان آنا پڑے گا, ٹھیک. ان دہشت گرد تنظیموں کی ناظرین, غریدہ فاروقی کا یہ جو معاملہ تھا, اس کو دیکھ کے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کے منہ میں الفاظ ٹھونسے جائیں؟ وہ کہہ رہے کہ بھائی پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو. وہ کہہ رہے کہ نہیں, آپ سوال کا جواب دو. وہ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے وہ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ وہ پہاڑوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کیوں گئے ہیں, پہلے یہ آپ جواب دو, آپ ریاست سے پوچھ کے بتاؤ. وہ کہہ رہے کہ نہیں, جو مزدوروں کا قتل ہوا کیا وہ دہشت گرد تھے یا نہیں تھے؟ اب ناظرین, بہت معذرت کے ساتھ, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لیے ہمارے دل میں بہت احترام ہے, بہت عزت ہے, لیکن ایک تاثر یہ بھی پھیلایا جا رہا ہے یا پھیل رہا ہے کہ جتنے بھی مزدور یا کانکون یا اس طرح کے لوگوں کی شہادتوں کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان تمام کا تعلق کسی نہ کسی خفیہ ادارے سے ضرور تھا, اور وہ اپنی ڈیوٹی کر کے واپس جا رہے تھے, اس لیے ان کو قتل کیا گیا, کیونکہ یہ ٹارگیٹڈ کاروائیاں تھیں. اور ویسے بھی تو عام طور پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں کیا جاتا. ہاں البتہ ہزارہ اقبال کے قتل کے حوالے سے جو باتیں آتی ہیں وہ تشویشناک ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان شہداء کے لواحقین, ان کے ورثاء کے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ بلوچ لبریشن آرمی, BLA, BLF, یہ جتنی بھی ہیں, ان سب کو سرنڈر کر دینا چاہیے. لیکن کیسے کریں؟ ادھر سامنے سے ریاست آگے تو جائے, ریاست ڈائلاگ تو کرے,
ریاست ڈالا کی ابتدا تو کرے, مسائل تو تبھی حل ہوں گے نا. اب اگر مسائل کا حل ہی ریاست نہیں چاہتی, ریاست سمجھتی ہے کہ گولی اور طاقت ہی مسئلے کا حل ہے, تو یہ غلط ہے, یہ غلط فہمی ہے, اس کے نتائج کچھ اچھے نہیں نکلیں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.